اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عمل کی اپنے اساس کیا ہے؟ عمل کی اپنے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ عمل کی اپنے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو آسرا یہی ہے. حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غلام محمد فرید الدین معظم آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی اس نشست کی صدارت وارث نسبت معظمیہ فخر الاماثل والاماجد زینت السالکین حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی سجادہ نشین آستانہ عالیہ معظم آباد شریف فرما رہے ہیں. بھابڑا میں بزم سدیدیہ معظمیہ کے زیر انتظام یہ نہایت ہی خوبصورت باوقار پرنور اور باذوق محفل سجانے کا چہرہ بزم سدیدیہ معظمیہ کے صدر محمد عنایت، ان کے بھائی ظفر اقبال، محمد اسلم اور محمد بخش نے سجایا ہے. جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ یہ محفل سجی ہے، رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ان برادران کو اور جن دوستوں نے ان کے ساتھ کسی بھی حوالے سے محبت اور خدمت کی ہے، رب کریم ان کو ظاہری باطنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. رابطوں کا اور محبتوں کا یہ ایک خوبصورت ترین طریقہ ہے. اس سے پہلے بزم سدیدیہ معظمیہ کے زیر انتظام لاہور، حافظ آباد، 2 مرتبہ کالوبال، پھلوال اور یہاں بھابڑا میں یہ خوبصورت محفلیں سجی ہیں. ان میں رونق، بہار، روحانیت کا جوش اور محبتوں کی سیلانی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا وارث نسبت معظمیہ حضرت خواجہ حمید الدین احمد معظمی زیدہ مجدہ و زیدہ معالی ہے، ان کی نگاہ کرم کا اثر ہے. ورنہ محفلیں تو ہوتی ہیں، منائی جاتی ہیں، ان میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن رنگ و نور اور عشق و مستی کی جو فراوانی اور عشق و مستی کا جو ایک چلن رنگ اور ڈھنگ ہوتا ہے، وہ دل کا فیض ہوتا ہے جو دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. حضرات جی وقار، وقت بھی مختصر ہے اور جس ہستی کریم کی بارگاہ میں اپنی گزارشات کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اس کی ذات پاک کئی حوالوں سے، کئی جہتوں سے اور کئی پہلوؤں سے اس بات کی حقدار ہے کہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے. لیکن ہر ایک پھول بجائے کے خود ایک گلشن ہے، ہر ایک پھول بجائے کے خود ایک گلشن ہے. میں کس کا انتخاب کروں، کس کو ترک کروں؟ ان کی علم کو چھیڑوں، ان کی تدریس کو چھیڑوں، ان کی تقریر کو چھیڑوں، ان کی تحریر کو چھیڑوں، ان کی گفتگو کو چھیڑوں، ان کی محبتوں کو چھیڑوں، ان کی سخاوت کو چھیڑوں، ان کی لوگوں کے ساتھ
ہمدردیاں اور ان لوگوں کے ساتھ جو محبت و پیار کے معاملات تھے کہ ان کو چھیڑوں حضرات عزیز وقار بہقی شریف کی ایک حدیث اس سے اپنی گفتگو کا آغاز بھی کرتا ہوں اور اس سے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں سوال کیا جاتا ہے کہ میں یحب اللہ، یا رسول اللہ، اللہ سے پیار کون کرتا ہے؟ اللہ سے پیار کرنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی محبت سے اپنے من کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوا کرتے ہیں؟ دوستان عزیز وقار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی صفت یہ بیان فرمائی، هو مشغول بعبادتہ ساجدا وراکعا، جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں ان کی پہلی صفت نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ اپنے تن کو، اپنے جسم کو رب کریم کی بندگی اور عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں. کبھی رکوع کرتے نظر آتے ہیں، کبھی سجدے کرتے نظر آتے ہیں. حاصل پور میں خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے گلشن سے وابستہ ایک درد مند اور صاحب نسبت ڈاکٹر محمد عظیم رہتے ہیں. وہ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ حضرت خواجہ غلام سدید الدین معظم آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے فرمایا کہ جوانی کے عالم میں، جوانی کے زمانہ میں ایک مجذوب سے میری ملاقات ہوئی اور اس مجذوب نے اس ملاقات کے دوران مجھے کہا کہ اے جوان، میں تیرے ماتھے پر رب کریم کی طرف سے ملنے والے اس انعام کو دیکھ رہا ہوں جو کائنات میں کسی کسی کو ملتا ہے، اور وہ عالم روحانیت میں قلندری کا مقام ہے. اور اس ملاقات میں میں تمہیں ایک تحفہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بولیے. اس مجذوب نے کہا جب عین رات کے 12 بج رہے ہو اس وقت اللہ کی رضا کے لیے جو شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز چکاتا ہے، رب کریم اسے مقام قلندری عطا فرماتا ہے. اب مقام قلندری تو پہلے ہی عطا ہو چکا تھا، وہ تو مقدر میں ہو چکا تھا. اس مجذوب نے اپنی طرف سے نذرانہ ڈال کر گویا پوری زندگی میں حضرت خواجہ سدید رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ناز میں یہ عرض کر دی کہ اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجاتوں میں اور رب کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضریوں کو میں مجھے بھی نہ بھولیے گا. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری صفت اللہ سے پیار کرنے والی کی یہ ہے، ان عاجز عن ذالک استرواح الی ذکر اللسان، کہ وہ رکوع کرنے والا، سجدے کرنے والا، نوافل کثرت سے پڑھنے والا جب عبادت کر کر کے تھک جاتا ہے، اس کا جسم چور ہو جاتا ہے، پھر وہ فضول اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، ایسے ہی اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اپنے من کو آرام دینے کے لیے اور اپنے دل کی بے چینیوں کو چین دینے کے لیے اور اپنے سینے میں بے قرار جذبات کو تسکین دینے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتا ہے، زبان سے رب کریم کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرات عزیز وقار حضرت خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیر سیال کے چشمہ محبت سے فیضیاب ہوتے ہوتے درود مستغاث شریف، درود کبریت احمد شریف کی زکاتیں دی. آپ کو دوستوں کے علم میں ہونا چاہیے، ایک مرتبہ جب درود مستغاث کی آپ زکات دے چکے، اگلے سال رمضان المبارک میں پھر درود مستغاث شریف کی زکات کا ذوق اور شوق سینے میں اٹھا. اس کے لیے کئی سخت شرطیں ہیں، گھی نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، گوشت نہیں کھانا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ان شرائط کے ساتھ خاصی طبیعت میں مشقت اور مجاہدہ پیدا ہوتا ہے. اگلے سال جب درود مستغاث شریف کی زکات کا پروگرام بنایا، تیاری کر رہے تھے، فرمایا حضور شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاد میں کرم فرمایا سدید الدین زکات ضرور ادا کرنا، لیکن پابندیوں سے تجھے آزاد کر دیا گیا ہے. حضرات عزیز وقار آپ نے اپنی جوانی میں اللہ الصمد کی زکات دی،
تقریباً 52 لاکھ تک جب آپ اللہ سمجھ پڑ چکے، آپ کے ناک مبارک سے نکسیر شروع ہو گئی، اور کتنی بالٹیوں میں وہ خون جو ناک سے نکلتا تھا وہ سنبھالا جاتا تھا، سمیٹا جاتا تھا، اسماء الحسنہ کی زکات دی، اور پتہ نہیں اس اونچے میں کتنے کتنے مجاہدے کیے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ایک تو ارواح سلسلہ خواجگان چشت اہل بہشت کے طور طریقوں پہ عمل ہو جائے، ان کی سنت ادا ہو جائے، ان کے طور طریقے تازے ہو جائے۔ رب کریم انوار ذکر کی انوار سے ہمارے سینے کو منور فرما دے، اور یہ سینہ ذکر کی انوار سے جتنا جتنا منور ہوتا جائے گا، جو جو میرے دامن سے وابستہ ہوتا جائے گا، اسے بھی نور کی خیرات عطا ہوتی جائے گی۔ آخری دور میں آپ نے اوراد روز و شب کے نام سے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھوایا، جس میں مختلف اوراد و وظائف ترتیب دیے، نماز کے بعد، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے ان وظائف کو آپ نے ترتیب دیا، اور آپ اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم کو ایک ایسی نعمت دے کے جا رہا ہوں، اگر تم اس پہ کاربند رہو گے، اس کو پابندی سے پڑھتے رہو گے، تو دین و دنیا کی ساری مشکلات میں تمہارا ضامن ہوں گا۔ اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی مدث اللہ العالی نے اسی اوراد روز و شب کا ترجمہ بھی کروایا۔ اوراد روز و شب میں جتنے وظائف لکھے گئے ہیں، مختلف احادیث کی کتابوں سے چھانٹ چھانٹ کر ان کے فضائل اور ان کے خصوصیات اور ان پہ ملنے والے اجر و ثواب کا تذکرہ لکھوایا، اور ایک خوبصورت کتابی شکل میں وہ کتاب چھپ کر دربار شریف میں آپ کے پاس موجود ہے۔ حضرت خواجہ غلام سعید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھنے والے اور آپ کی محبتوں سے فیضیاب ہونے والوں کے لیے وہ نسخہ کیمیا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ بدن تھک جاتا ہے تو پھر زبان سے اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر ایک وقت آتا ہے کہ زبان بھی کچھ نہ کچھ تھکاوٹ محسوس کرتی ہے، تو فرمایا اس ارواح الی ذکر تفکر، پھر اپنی زبان سے ذکر بند کر دیتا ہے، خیالوں میں خیال یار میں چلا جاتا ہے، تصورات کی دنیا میں محبوب کے جلووں میں پہنچ جاتا ہے، خیالات کی دنیا میں اللہ کے حریم ناز میں پہنچ کر دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچ کر اپنے من کو سیراب کرتا ہے، اپنے من میں اٹھنے والی بہاروں کو سیراب کرتا ہے۔ حضرات عزیز وقار حویلی رکھا کا ماحول ہے، آپ نے اپنے کندھوں پہ چادر کی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت چادر تھی، وہاں ایک پیر بھائی تھے، حال ہی میں ان کا وصال ہوا، زین العابدین ان کا نام تھا۔ انہوں نے چادر کو دیکھا، دل میں سوچ رہے تھے کتنی خوبصورت چادر ہے، کاش مجھے مل جاتی۔ محفل لگی ہوئی تھی، آپ نے تھوڑی دیر کے بعد زین العابدین کی طرف توجہ کی، فرمایا یہ چادر تمہیں اچھی لگ رہی ہے؟ عرض کی حضور اچھی لگ رہی ہے؟ فرمایا یہ چادر تم لے لو، چادر اسے عطا کر دی۔ اگلے دن چشتیاں شریف کا سفر تھا، حاجی عبدالحق حویلی رکھا کے رہنے والے پیر بھائی تھے، وہ اس سفر میں ساتھ تھے۔ حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ آفتاب چشت ان کی بارگاہ میں ان کے مزار پاک پر حاضری کے لمحات تھے، سردی کا موسم تھا، حضرت خواجہ غلام سعید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں مزار پہ تشریف فرما تھے، سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حاجی عبدالحق نے اپنی گرم چادر اتار کر آپ کو پیش کی کہ آپ اپنے کندھوں پہ لے لیں، آپ نے کندھوں پہ لی، پھر خیال آیا جیسے مجھے سردی لگ رہی ہے، اسے بھی تو سردی لگ رہی ہے، کریم ہے نا، لجپال ہے نا، دل نواز ہے نا، تو آدھی چادر عبدالحق کے کندھوں پہ کرا دی۔ وہ قسم اٹھا کے بتاتے ہیں، اور السدید کے خصوصی شمارہ میں ان کے مضمون میں لکھا بھی ہے کہ جس وقت وہ چادر میں نے کی، میرا جسم آپ کے جسم پاک سے ٹچ ہوا، آپ کے جسم پاک سے لگا، تو آپ کے صرف دل سے نہیں بلکہ پورے جسم سے اللہ کی آواز میرے کانوں نے سنی۔ تو جب یہ فرمائے اس طرح الی ذکر تفکر، بندہ جب وہ زبان کے ذکر سے تھک جاتا ہے تو پھر اس کا دل اور اس کا سارا جسم اور اس کے سارے خیالات اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پرانے دوستوں کے علم میں ہوگا یہ جو فکر کا ذکر ہے، خیالات میں رب کریم کے جلووں میں حاضری ہے، اس کے ظاہری معاملات
पुराने दोस्तों ने देखे होंगे वो ये थे कि कुछ कैफियत आप पे ऐसी तारी होती थी कि बाबा गुलाम बुर्ज अगरे वाला आपका खादिम था, उसके हाथ में बहुत लंबा सा डंडा हुआ करता था और उसकी ड्यूटी ये थी कि जहां मैं बैठा हूं न कव्वे की आवाज आए न चिड़िया की आवाज आए, क्योंकि ये आवाजें भी जिक्र यार में दखल देती हैं, ये आवाजें भी मेरे उन जल्मों में दखल अंदाज होती हैं और मेरी ज़ौक़ और शौक़ की जो कैफियत है उनमें खलल आता है। हज़रात ज़ी वक़ार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, ये तो अलामतें उस बंदे की आ गई जो अल्लाह से प्यार करता है, जो रब्ब करीम की मोहब्बत से अपने मन को आबाद किए हुए है। या रसूल अल्लाह, आप क्योंकि कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म रखने वाले हैं, अब आप ये फरमाएं, अम्मा मैं युहिब्बुल्लाह, अब आप ये बताएं या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिससे अल्लाह प्यार करता है, जिससे अल्लाह प्यार करता है। कुरान मजीद ने इस हकीकत को अपने अंदाज में बयान किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैं यरतद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह। ऐ ईमान वालों, तुम में से अगर कोई जमात किसी वजह से दीन से बागी हो जाए, फरमाया तुमने परेशान नहीं होना, उस जाने वाले जमात के बदले मैं एक नई जमात लाऊंगा। उसकी पहली सिफ्त यह है कि अल्लाह से वो प्यार करते हैं और अल्लाह उनसे प्यार करता है। फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह। और लुत्फ की बात यह है, रब्ब करीम ने पहले ये नहीं फरमाया वो अल्लाह से प्यार करते हैं और अल्लाह उनसे प्यार करता है, रब ने फरमाया अल्लाह उनसे प्यार करता है फिर वो अल्लाह से प्यार करते हैं। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, कदम ये उठते नहीं उठाए जाते हैं, उधर से ही साज मोहब्बत छेड़ा जाता है और बंदा फिर उसकी दीवानगी और वारस्तगी में अपना सब कुछ निसार और कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस पैराए में सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब आप ये फरमाइए कि अल्लाह किन से प्यार करता है, रब्ब करीम किन लोगों को महबूबियत की खिलत अता फरमा देता है। हजरत ज़ी वक़ार, मुबालगा मेरी फितरत नहीं है, बात में इजाफा मेरी नस्ल में मौजूद नहीं है। हजरत ज़ी वक़ार, मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं, जो जो अल्लाह के साथ प्यार की और अल्लाह की अपने बंदों के साथ प्यार की निशानियां बता रहे हैं, तस्वीर बज़ाहिर मैं ख्वाजा सदीद की आपके सामने बयान कर रहा हूं और इन सारी निशानियों को आपने ख्वाजा हमीद में भी तलाश करते जाना है। एक एक अदा और एक एक निशानी अपने पूरी कमाल पर और पूरे उरूज पर इस वक्त आपके वजूद अक़दस में मौजूद है। हजरत ज़ी वक़ार, हम अहले सुन्नत वल जमात की ये बड़ी बेमुरव्वती है, अहले सुन्नत वल जमात की के लिए ये बड़ा अलमिया है कि जब हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गा इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, फिर हमें उन्हीं कायनात का सबसे अफजल आला बंदा समझते हैं। जब उनका दुनिया में मौजूद होना होता है, इस दुनिया में तशरीफ फरमा होते हैं, हजार किस्म के विश्व से, हजार किस्म के ख्यालात, हम हजार किस्म के विश्व से हम अपने मन में बिठाकर फैज हासिल नहीं कर सकते, नजदीकी हासिल नहीं कर सकते, कुर्बत के लम्हात हासिल नहीं कर सकते, फिर रोना रोते नजर आते हैं, हमें कुछ नहीं मिला, हमने कुछ नहीं पाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अल्लाह की अजमतों की कसम, आज भी पीर सियाल का लगाया हुआ ये शजर और ये पौधा पूरी कहकशाई के साथ पूरी कायनात को फैज देने के लिए मौजूद है। आज भी अगर हम अपने सीने में उठने वाले हर नामुनासिब ख्याल और हर विषय को परे फेंक दें और कुर्बत मोहब्बत का वो मायार पैदा कर लें जो इससे पहले लोग पैदा करते थे, अल्लाह की अजमतों की कसम, आज भी हम बिस्तरों पे बैठे होंगे, अल्लाह के फरिश्ते सलाम करने के लिए आया करेंगे। लेकिन हमारी ये मिन हैसुल कौम ये कमजोरी है कि हम सामने हस्ती को की कदर नहीं करते, उनकी अजमतों को समझने की कोशिश नहीं करते। हजरत ज़ी वक़ार, मैं सिर्फ एक साहिबजादा नहीं हूं, आपके इल्म में है मैं फिरने वाला हूं, वहां भी गया वहां भी गया यहां भी गया। आज तक मैंने तकरीबन 83 आस्थानों और खानकाहों को देखा है। अल्लाह की अजमतों की कसम है, जो नूर पीर सियाल ने मौजम आबाद में फैलाया है और जिस नूर जो चराग पीर सियाल ने मौजम आबाद की बस्ती में जलाया है, आज तक मुझे उसका कोई मिसल और मसील नजर नहीं आ रहा।
حضرات ذی وقار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب یہ فرمائیے کون اللہ کی سے پیار کرتا ہے؟ اب سنیے لجپال نبی نے فرمایا پہلی صفت یہ ہے آتا ہو سخاوتن کا سخاوت البحر، جن سے رب پیار کرتا ہے نا ان کی پہلی صفت یہ ہے ان کی سخاوت سمندر کی طرح ہوتی ہے۔ اب سمندر سے کوئی ٹینک بھر کے لے جائے سمندر کو پرواہ نہیں ہوتی، سمندر کے سے کوئی بالٹی بھر کے لے جائے سمندر کو پرواہ نہیں ہوتی، سمندر سے کوزہ بھر کے لے جائے پرواہ نہیں ہوتی، سمندر سے دریا کھینچ لیے جائے، سمندر سے نہروں کا فنکشن تیار کر لیا جائے، سمندر سے ڈیم بنا لیے جائے سمندر کو پرواہ نہیں ہوتی۔ فرمایا جن کے سینے میں میری محبت کا چراغ جل جاتا ہے اور جو میری نگاہ محبت میں آ جاتے ہیں فرمایا وہ سخاوت کے اعتبار سے سمندر کی طرح ہو جاتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے فیض سے مالا مال فرما رہے ہوتے ہیں۔ حضرات ذی وقار سخاوت کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ پیسے دیتے رہنا، کپڑے دیتے رہنا، دنیا کی چیزیں دیتے رہنا۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پرہیزگاروں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا ان کی ایک نشانی یہ ہے جو کچھ رب نے انہیں دے رکھا ہے وہ لٹاتے رہتے ہیں، تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ علم دے رکھا ہے اسے ہونے کھاری علم دے رکھا ہے اسے تقسیم کر رہے ہیں، پرہیزگاری دے رکھی ہے اسے لٹا رہے ہیں، روحانیت عطا کر رکھی ہے روحانیت کے چشمے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں، حکیم فضل کریم 15 تک شمالی کے صاحب نسبت صاحب درد بزرگ ہے، نقشبندی نسبت کی امین ہے، ظاہری سخاوت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا معظم آباد کی دھرتی پہ میں گیا، حضرت خواجہ غلام فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات چھیڑے، ان کی بزرگی کا ذکر کیا، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کیا اور اس دوران میں بتایا انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین نے فرمایا 2 کتابیں مارکیٹ میں کبھی تو ملتی تھی، آج کا نہیں پتا، ایک کشکول کلیمی ہے، ایک کشکول کلیمی ہے اور ایک مرقع کلیمی ہے۔ مرقع کلیمی میں اوراد و وظائف ہیں، کچھ تعویذات ہیں، مختلف نوافل کا بیان ہے۔ حضرات ذی وقار فارسی زبان میں تھا، یہ بھی کرم ہوا ہے حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد موزدمی دیدہ مجدہ نے اپنے خرچ سے مرقع کلیمی اپنی جیب سے اس کا ترجمہ بھی کرایا اور موزدمی پرنٹنگ پریس راولپنڈی سے شائع بھی کرایا۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اسپیشلی ہمارے آستان کا المیہ ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، دعوت اسلامی کے ایک دوست سے میں نے کہا کہ آپ کے مرکز سے ہمیں ایک لیٹر آیا ہے جس میں آپ کے مرکز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری تفصیل بھیجی گئی ہے۔ وہ یہ سن کر حیران نہیں ہوا، کہنے لگا کوئی حیرانی کی بات نہیں، مجھے سارا پتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے سارا پتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہر جمعرات کو کراچی مرکز سے جو کام مرکز میں ہو رہے ہیں وہ صوبہ لیول پر، پھر صوبہ لیول سے ڈویژن لیول پر، پھر ڈویژن لیول سے ضلع لیول پر فون کے ذریعے میسج کے طور پہ آ جاتے ہیں۔ مرکز میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر جمعرات ہر جماعت دعوت اسلامی کے کارکن اور نمائندے تک اس کی خبر پہنچ رہی ہے۔ حضرات ذی وقار ہمارا آستان، ہماری خانقاہ خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ماحول اللہ رب العزت کے فضل سے اور کرم سے آسمانوں پہ بھی جا رہا ہے، عرش علا کی سیریں بھی کر رہا ہے، لیکن ہمارے پیر بھائی صاحبان اور ہمارے متوسلین اور ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی کہ باخبر رہے وہاں کیا عظمتیں ہیں، وہاں کیا رفاتیں ہیں، وہاں صبح و شام کیا کام ہو رہا ہے۔ بزم صدیدیہ معظمیہ کے حوالہ سے پورے ملک میں جو ایک خوبصورت ترین نیٹ ورک کا سلسلہ قائم ہے، کبھی آپ کو پتا ہے کہ اس نے کس حد تک پورے ملک میں اپنا ہدف اور ترقی حاصل کر لی ہے؟ صرف آپ کو ایک بات بتا دوں، بزم صدیدیہ معظمیہ بھابڑا کے تقریباً 64 اجلاس ہوئے ہیں، ایک اجلاس بھی ایسا نہیں ہے جس میں سرپرست اعلیٰ وارث نسبت معظمیہ خواجہ حمید الدین احمد معظمی نے شرکت نہ فرمائی ہو۔
آپ کا تو یہ وتیرہ ہے، آپ کی تو یہ ادا ہے، آپ کی تو یہ لج پالی ہے، باقی ہم اپنے حالات پہ غور کریں، ہم اپنے رویوں پہ غور کریں۔ حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ سمندر کی طرح سخی ہوتا ہے۔ حکیم فضل کریم صاحب نے کہا کہ وہ جو کشکول کلیمی ہے وہ مارکیٹ سے پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، جملہ سننا جناب، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ خواجہ سعید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذاتی لائبریری میں ایک قلبی نسخہ ہے، قلم سے لکھا ہوا ہے، اور ایک چھپا ہوا تھا، وہ چھپا ہوا نسخہ اٹھا کر فرمایا یہاں سے ملتا ہے، فرمایا یہاں سے ملتا ہے۔ یہ سخاوت اور دودھ کا انداز کوئی کون سمجھتا ہے؟ حضرات ذی وقار سید رفیع الدین شاہ صاحب کالوبال سے تعلق رکھتے ہیں، اس محفل میں موجود ہیں، ان کے بھائی عزیز الرحمان شاہ صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ میں جمعہ کے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سید رفیع الدین شاہ صاحب نے مجھے ایک مرغا دیا کہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کرنا، میں مرغا لے کے سامنے کھڑا تھا، آپ نے فرمایا یہ کس نے دیا ہے؟ میں نے عرض کی بھائی رفیع الدین المعروف حبیب شاہ نے یہ مرغا بھیجا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کی سخاوت سمندر کی سخاوت کی طرح ہوتی ہے۔ خواجہ سعید الدین نے فرمایا شاہ جی رفیع الدین شاہ کو کہنا رب کریم تجھے 5 بیٹے عطا فرمائے گا، اور وہ 5 بیٹے رب کریم نے عطا فرمائے، آپ ان سے بعد میں تصدیق کر سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار فرمایا اس کی سخاوت سمندر کی سخاوت کی طرح ہوتی ہے۔ پیر بھائی ہے محبوب ساہیوال والا، سبحان اللہ، ساہیوال میں اس کا مکان ہے، محبت و عقیدت میں وہ بے مثال ہے۔ حضرات ذی وقار آپ نے السبیل کے خصوصی نمبر میں پڑھا ہوگا، میں نے جو انٹرویو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وہ سہانی رات تھی، ایک وہ پر نور رات تھی کہ محبوب ساہیوال والے کے مکان پر میں سویا ہوا تھا اور سرور دو عالم کی تشریف آوری ہو گئی۔ خواجہ غلام حمید الدین احمد موسمی فرماتے ہیں سرور دو عالم کی تشریف آوری ہوئی اور پھر کرم کی وہ برسات ہوئی، لجپالیوں کی وہ برسات ہوئی، عنایات کی وہ انتہا ہوئی کہ بس میں یہی کہہ سکا کہ سخیاں دے کم وڈے ہی ہوتے، سخیاں دے کم وڈے ہی ہوتے۔ حضرات ذی وقار یہ محبوب ساہیوال والا پریشان تھا، کاروبار نہیں تھا، معاش نہیں تھا، مکان نہیں تھا، کرائے کے گھر میں بیٹھا تھا، وہاں سے نکالنے کے لوگوں نے پروگرام بنا لیے، پریشان حال خواجہ سعید کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سحری کا وقت تھا، نماز سے پہلے اس طرف والے گول کمرے میں آپ تشریف فرما کے اپنا آ کے رونا رویا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے۔ جب فلاں فلاں کا نام لیا توجہ چاہوں گا، خواجہ سعید نے فرمایا چپ کر جاؤ، لوگوں کے گلے نہیں کرتے، لوگوں کے گلے نہیں کرتے، تربیت فرما دی کہ گلا شریعت محمدی میں حرام ہے، اور جو نسبت کا پٹا اپنی گردن میں سجانے والا ہو اور خواجہ شریف سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والا ہو، خواجہ شریف سے عقیدتیں رکھنے والا ہو، اسے ایسا کوئی کام نہ کرنا چاہیے جو شریعت محمدی میں حرام ہے۔ اور فرمایا چپ کر جا، گلا نہیں کرنا، سن رب کریم نے میں دیکھ رہا ہوں تیرے مقدر میں 3 مکان لکھے ہوئے ہیں، سنیے یہ فرما کے فرمایا ایسا نہ سمجھنا کہ میں ویسے تسلی دینے کے لیے مطمئن کرنے کے لیے فی الحال تیری پریشانی ختم کرنے کے لیے یہ 2 بول رہا ہوں، فرمایا لوح محفوظ پہ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور اب تیسرا مکان وہ خریدنے والا ہے، 2 مکان اس کے ذاتی ہو گئے ہیں، تیسرا مکان خریدنے والا ہے۔ تو لجپال نبی نے فرمایا اس کی سخاوت سمندر کی سخاوت کی طرح ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار بات کو جتنا بڑھایا جائے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی جو تنگی ہے وہ سامنے ہے۔ سرور دو عالم نے فرمایا اس کی دوسری شان یہ ہے شفقتن کا شفقت الشمس، جس طرح سورج شفیق ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا پیارا بھی ایسے ہی شفیق ہوتا ہے۔ سورج کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے باغ کو روشنی دینی ہے، میں نے پانی کو روشنی دینی ہے، میں نے لان کو روشنی دینی ہے، میں نے گندگی کے ڈھیر پہ روشنی دینی ہے، نہیں، رب کریم نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے کسی کو نہیں دیکھتا، رب کریم کی عطا کو دیکھتا ہے، اپنی ذمہ داری کو دیکھتا ہے، ساری کائنات کو روشنی بغیر کسی تقسیم کے وہ دیتے جا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا توجہ چاہوں گا، بجلی تو بجلی ہے نا، بجلی تو
بجلی ہے نا, بجلی کا یہی مطلب ہے نا کہ بجلی ہے, آنے جانے والی چیز ہے. توجہ چاہوں گا, فرمایا اس کی مثال سورج کی شفقت کی طرح ہوتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے. تو حضرات ذی وقار خواجہ سدید رحمت اللہ تعالی علیہ کی پاک زندگی آپ کے سامنے ہے. ایک تحصیلدار صاحب تھے, بلوال میں آ کے لگے, خوشاب جوراباد کے رہنے والے تھے, زمیندار فیملی سے تعلق رکھتے تھے, زمینداری کا نشہ بھی تھا, ملازمت کا نشہ بھی تھا, نماز وغیرہ دیگر معاملات سے اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے. موزم آباد آئے, ساتھ جو دوست آئے تھے انہوں نے کہا حضور دعا فرمائیں, یہ نماز پڑھا کریں. تحصیلدار صاحب نماز پڑھا کریں. توجہ چاہوں گا, اب ایک یہاں مبلغ کا انداز تبلیغ ہے, ایک یہاں مفکر کا انداز تبلیغ ہے, ایک یہاں عالم کا انداز تبلیغ ہے, اور اس انداز تبلیغ کو اب میں آپ کو بتانے چلا ہوں جس کے سینے میں سورج جیسی شفقت موجود ہے. مولوی بھی تبلیغ کرتا ہے, مبلغ بھی تبلیغ کرتا ہے, مفکر بھی تبلیغ کرتا ہے, لیکن توجہ چاہوں گا یہ تبلیغ کا انداز. فرمایا رفیق صاحب میں نے زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں ساری کی ساری ملک صاحب کو پیش کر دی ہے. یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی. حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں, نمازوں پہ کسے مان نہیں ہوتا, اپنی نمازوں کو ساری کائنات کی پونجی کون نہیں سمجھتا, لیکن سورج والی شفقت کا انداز دیکھیے, ساری نمازیں ان کو دیتا ہوں. حضرات ذی وقار یہ جملہ ملک صاحب کے کانوں تک پہنچا, اور کانوں سے گزرتے ہوئے اس نے دل کی دہلیز پہ جا کے دستک دی, کانپنے لگے, لرزنے لگے, آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. جتنے مضبوط توانا شخص تھے کرسی سے نیچے زمین پہ گر گئے. حیات ہے, زندہ ہے, جوراباد جا کے تحقیق کر سکتے ہیں. اس لمحے سے لے کر اس لمحے تک الحمدللہ آج تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. اب بات عرض کرنے لگا ہوں اور توجہ چاہوں گا. صاحبزادہ رفیع الدین صاحب موزمی میرے چچا, انہوں نے ایک مرتبہ عرض کی حضور آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے, بڑھاپا زیادہ ہو رہا ہے, سفر میں خاصے مسائل دشواریاں اور تھکاوٹ ہوتی ہے, کرم فرمائیں, مہربانی کریں, زیادہ سے زیادہ گھر میں قیام کریں, سفر میں جانا ترک فرما دیں یا سفر تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کر دیں. آپ نے کیا بات کہی سنیے. فرمایا محبت کہ دل را نمی بحد آرام, محبت کہ دل را نمی بحد آرام, وگرنہ کیس کی آسودگی نمی خواہد. خواجہ سدید نے فرمایا رفیع الدین محبت ہے, محبت کی بے قراریاں ہیں جو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی, وگرنہ کیس کون ہے جو آرام نہیں چاہتا, وگرنہ کون ہے جو آرام نہیں چاہتا. یہ فرما کے فرمایا رفیع الدین کتنے ایسے پیر بھائی ہیں جو 10 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے, وہ کرایہ لگا کر سفر خرچ برداشت کر کے دربار شریف پہ نہیں پہنچ سکتے. جب میں ان کے پاس پہنچتا ہوں وہ مجھے دیکھ کے کھل اٹھتے ہیں, ان کے نہا خیموں میں خوشیوں کا طوفان آ جاتا ہے. اور فرمایا جب ان کے من میں خوشیوں کا طوفان آتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش لرز اٹھتا ہے اور میری بگڑی بن جاتی ہے. محبت کے دل را نمی بحد آرام. حضرات ذی وقار بزم سدیدیہ موزمی پاوڑا کے حوالے سے آپ نے سن لیا ہے کہ 64 مرتبہ یہاں تشریف آوری ہو چکی ہے, اور آپ میں سے کتنے ہیں بزم سدیدیہ بلوال کے ممبران جو 64 میں سے 4 حصے بھی یہاں حاضری پوری لگوا سکتے. توجہ فرمانا. حضرت خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق جہاں یہ ہے کہ شفقت اس عروج پہ تھی, وہاں آپ کی ایک اور کمال خوبصورتی یہ ہے, اور آپ نے وہ نوٹ کی ہوگی, آپ اس پہ یقین رکھتے ہوں گے. آپ کی شفقتوں اور آپ کی محبتوں اور آپ کی عنایتوں کا دھارا سب سے زیادہ مسکین پیر بھائیوں کی طرف بہتا تھا. غریب پرور تھے. لجپال نبی نے فرمایا اللہم احینی مسکینن وامیتنی مسکینن واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ جب میرا دنیا سے کوچ ہو, حالت مسکینی میں کوچ ہو, اور فرمایا جب میں آخرت کے دن قبر سے اٹھوں تو مسکینوں کے قافلے کے ساتھ اٹھوں. وہی محبوب ساہیوال والا بتاتا ہے کہ وہاں ایک پیر بھائی تھے, خاصے لہل لاٹ تھے, بڑے زمیندار تھے. حضرات ذی وقار پوری توجہ چاہتا ہوں,
وہ آپ کے پاس ملنے کے لیے محبوب سائیوال والے کے گھر آئے. اس وقت اس کا چھوٹا تھا، سادہ تھا، کمزور تھا، میلا کچیلا سا گھر تھا. دادا جی وہاں تشریف تھے فرما تھے. ابو زمیندار تھا، لینڈ لارڈ تھا، ہر قسم کی آسائشوں اور نعمتوں کو رکھنے والا تھا. اس نے وہ ظاہری کیفیت دیکھی، کہنے لگا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہاں چلیں، کھلی جگہ ہے، کھلا ماحول ہے، لان ہے، ہر قسم کی آسانیاں سہولتیں موجود ہیں. آپ کا رنگ بدل گیا، طبیعت میں تکبر آ گیا. فرمایا ملک صاحب آپ جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں. یہ جملہ سننے کی دیر تھی، اسے ہوش آ گئی کہ میں نے کیا بات کہہ دی. معافیاں مانگنے لگا، معذرتیں کرنے لگا، عرض کرنے لگا معاف کر دیں، اور میں معافی کی سند یہ سمجھوں گا کہ آپ ایک کپ چائے میرے گھر قبول فرما لیں، تب میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف فرما دیا. فرمایا ہاں چلے جاؤ، میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا ہوں. اس وقت آپ کی ویگن تھی، آگے بیٹھتے تھے، وہ پیچھے ڈبہ تھا 5-7 پیر بھائی اس میں بیٹھ جاتے تھے. فرمایا میں دوستوں کے ساتھ آ رہا ہوں، سن لے، میں صرف اتروں گا، تیرے گھر میں آؤں گا، ایک کپ چائے پیوں گا، اور یہ میرے عاشق ویگن میں بیٹھے رہیں گے. حضرات ذی وقار، یہ شفقت کا انداز تھا اور یہ محبتوں کا ایک انداز تھا. تیسری صفت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی آتا ہو تواضعا کا تواضع الارض. جس کے کو رب کریم اپنا محبوب بناتا ہے اس کی تیسری صفت یہ ہے اسے زمین جیسی عاجزی عطا فرما دیتا ہے. بھائی زمین پہ ہر شے چلتی ہے نا، ہر وقت چلتی ہے نا، ہر انداز سے چلتی ہے نا. کبھی زمین نے جلوس نکالا ہے، زمین نے رونا دھونا شروع کیا ہے، زمین نے کوئی احتجاج کیا ہے؟ جو چل رہا ہو، جب چل رہا ہو، جیسے چل رہا ہو، زمین ہی رہتی ہے. فرمایا رب کریم جسے اپنا محبوب بناتا ہے اسے جو عاجزی عطا فرماتا ہے وہ زمین جیسی عاجزی عطا فرماتا ہے. دوستان ذی وقار، عام لوگ عاجزی کا معنی یہ سمجھتے ہوں گے کوئی بڑا آ جائے اٹھ کے کھڑے ہو جانا. عاجزی کا معنی یہ سمجھتے ہوں گے ہاتھ پاؤں چومنے لگنا. عاجزی کا معنی یہ سمجھتے ہوں گے کہ کسی کی بات کے سامنے اپنی بات کو ظاہر نہ کرنا، یہ عاجزی ہے. یہ بھی عاجزی کی ادنا مثالیں اور ادنا انداز ہے. لیکن حضرات ذی وقار، عاجزی کا ایک اور تعارف جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی کی تعریف حضور نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو رب کریم عاجزی عطا فرماتا ہے تو اس کے سینے سے نمائش اور شہرت کے سارے خیالات نکال دیتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا میں نے جہاں جانا ہو وہاں میرے استقبال کے لیے اتنے بندے موجود ہوں. ابھی ادھر کمرے میں بیٹھے حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد موزمی دامت برکاتہ عالیہ کی زبان سے میں نے سنا آپ نے 54 شمالی کوئی وقت دیا ہوا تھا، سواری کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، لنگر کا جو ٹریکٹر تھا اس پہ بیٹھ کے ہی آپ تشریف لے گئے. 54 تک اس ٹریکٹر پہ ہی بیٹھ کے تشریف لے گئے. حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں، فرمایا اسے نمائش کا انتظار نہیں ہوتا، اتنے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں، اتنے بینر لگے ہوں. توجہ چاہوں گا، اتنے بینر لگے ہوں اور اتنے اشتہار لگے ہوں، اشتہار اتنے لمبے قد کا ہو اور اس اشتہار میں میرا نام اتنا بڑا ہو. یہ ساری مرضیں ہیں یا نہیں؟ یہ سارے جراثیم موجود ہے یا نہیں؟ توجہ چاہوں گا، جس سینے میں، جس من میں اور جس خبیث وجود میں یہ جراثیم دیکھو سمجھ لو رب کریم نے اسے اپنے در سے دور کیا ہوا ہے. رب کریم کی معرفت اور رب کریم کی محبت اس کے سینے میں موجود نہیں ہے. وہ نمائش کا پجاری ہے، وہ شہرت کا طالب ہے، وہ اپنے نام کا رکھوالا ہے. رب کریم کی عزتوں سے اسے کوئی سروکار نہیں. توجہ چاہتا ہوں، آپ کی طبیعت مبارکہ میں نمائش اور شہرت کے حوالے سے جو تنفر اور بیزاری تھی لوگ تو اس کی مثال دیتے ہیں. اور حضرات ذی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسری عاجزی کی صفت یہ ہے لوگ کچھ بھی کہتے رہے اس کی نظر لوگوں کی زبانوں پہ نہیں اللہ کی عطاؤں پہ رہنی چاہیے. لوگ جو بھی تانا دیتے رہے، جو بھی تبصرہ کرتے رہے، جو بھی کہتے رہے. نمائش کے حوالے سے السدید کے شمارہ میں آپ کے انٹرویو میں آپ نے فرمایا تھا کہ خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر یہ پڑھا کرتے تھے کوڑی فقیری نہ لو چوری چنگی بیلیا. کوڑی فقیری نہ لو چوری چنگی بیلیا. بھئی پیسہ ہی کمانا ہے تو چوری کر لے، وہ کم از کم شرعی حرام ہے، لیکن نمائش کر کے
اپنے نام کو بیچ کر، اللہ اور رسول کے نام کو بیچ کر پیسہ حاصل کرنا اور پیسہ کمانا، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین سے بغاوت۔ اور فرمایا کہ لوگ تانے دیتے رہیں، تبصرے کرتے رہیں، تنقید کرتے رہیں، اللہ کا وہ محبوب بندہ ان تانوں کو نہیں دیکھتا، تبصروں کو نہیں دیکھتا۔ ایک لمحہ ایسا آیا، سیال شریف میں کوئی صاحب گئے اور وہاں انہوں نے سوال لکھا کہ کوئی شخص اگر یہ کام کرے شریعت نے اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے؟ جواب لکھا گیا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، وہ سوال خواجہ غلام سدید الدین کے بارے میں لکھا گیا اور جواب وہاں جو مفتی صاحب نے انہوں نے بے خیالی میں جواب لکھ دیا۔ اس وقت میں وہاں پڑھا کرتا تھا، مجھے مخبری ہو گئی کہ ایک فتویٰ لکھا گیا ہے خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف لکھا گیا ہے۔ میں سیال شریف سے معظم آباد پہنچا، اپنے والد گرامی خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا خود دادا جی سے جا کر سناؤ۔ میں نے وہ بات سنائی، بڑا پریشان تھا، کیا ہوگا کیا نہ ہوگا، بڑی اندر بیزاری تھی۔ آپ نے ساری بات سنی، جو میں ابال نکالنا چاہتا تھا وہ میں نے ابال نکال دیا۔ جب بات میں نے ختم کی، آپ نے اقبال کا وہ مشہور شعر پڑھا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، کہ وہ ہوا جو تیرے مقابلے میں چلتی ہے، تیرے مشن کو خراب کرنے کے لیے چلتی ہے، اس سے پریشان نہیں ہوتا۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، لہذا کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ ہی بیان کرتے ہیں کہ دادا جی خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ گرمیوں میں ایبٹ آباد کے علاقہ میں مانسیرا میں گئے ہوئے تھے۔ لنگر شریف کی تھوڑی زمین تھی کورنی کے علاقہ میں، کسی زمیندار نے جعلی طور پہ کاغذات بنوائے اور اپنے بیٹے کے نام وہ زمین کرا لی۔ آپ نے خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور یہ صورتحال یہاں بن رہی ہے۔ انہوں نے وہیں سے جواب لکھا، ان الارض للہ یورثھا من یشاء، اوپر آپ کا نام لکھا، درمیان میں یہ آیت لکھی، آخر میں اپنا نام لکھ دیا۔ اس کا معنی ہے اے بیٹے زمین اللہ کی ملکیت ہے، جسے چاہے وہ اس کا وارث بنا دے۔ ہمیں مقابلے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں تنگ دل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ چند دن نہ گزرے تھے، وہ بچہ جس کے نام زمین لڑی تھی پاگل ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا اور زمین لنگر کے حوالے ہو گئی۔ تو حضرات ذی وقار فرمایا آج بھی اس طرح کی ہو جس طرح زمین کی عاجزی ہوتی ہے، لوگ جو کہتے رہیں اس کی نظر اللہ کی عطاؤں پہ ہو، اللہ کے کرم پہ ہو۔ حضرات ذی وقار اس کے ساتھ جو اگلا اور آخری پہلو ہے وہ آپ کی پاک زندگی کا درخشاں پہلو ہے، اور ساری زندگی آپ کی اس پہلو کے ارد گرد گھومتی رہی ہے، اور وہ ہے آپ کے سینے میں محبت و عشق کی فراوانی۔ کوئی شعر سنتے ہیں آنکھوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کوئی محبت والی بات سنتے ہیں، ڈھولنا سنتے ہیں، مائیا سنتے ہیں، آپ کی طبیعت میں بے قراری آ جاتی ہے، آنکھیں قابو میں نہیں رہتی۔ حضرات ذی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احبونی لحب اللہ، لوگوں تم مجھ سے پیار کرو، تم مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، یا اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے پیار کرو۔ دونوں طرح ٹھیک ہے۔ جب اللہ سے تم پیار کرتے ہو پھر دیکھو نا اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس سے تم نے پیار کیوں نہیں کرنا؟ اگر تم اللہ سے پیار کے دعوے دار ہو تو پھر اس لیے مجھ سے پیار کرو کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار حضور کا یہ جملہ ساری کائنات کے لیے واضح ہو گیا کہ حضور سے پیار بھی اس لیے کرنا ہے کہ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور پیر سیال سے بھی پیار اس لیے کرنا ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو حضرت خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی پاک زندگی کا یہ پہلو پیر سیال کی محبت کے حوالے سے، پیر سیال کی غلامی کے حوالے سے اور پیر سیال کے عشق کے حوالے سے اس کو اگر چھیڑا جائے کتنی مجلسیں سجانی پڑ جائیں۔ حضرات ذی وقار ابھی ابھی آپ مجھے اس کمرے میں فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ اورنگ آباد شریف، یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی۔ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کے سجادہ نشین سیال شریف آئے اور انہوں نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر سیالوی کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ کے پردادا کے جو خلفاء ہیں ان میں سے کسی ایک خلیفے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے نا، تخلیق کو دیکھ کر، شاہکار کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ انجینئر کیسا ہوگا،
معمار کیسا ہوگا اور اس حسن و صورت کا خالق کیسا ہوگا. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پیر سیال کا مجھے کوئی غلام ملے, اس کی صورت دیکھ کر, اس کی سیرت دیکھ کر, اس کی اداؤں کو دیکھ کر اور اس کے سینے میں اللہ کی محبت, رسول کی کریم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر, اقدار طریقت کی امانتوں کو وہاں موج زن دیکھ کر میں اندازہ لگاؤں کہ پیر سیال کا مرتبہ کیا ہوگا. اب میں توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے عرض کی کہ مجھے اپنے بزرگوں کے خلیفوں میں سے ایک خلیفہ دکھا دیجئے. حضرات ذی وقار, آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ پیر سیال کے خلفاء 360 سے بھی زیادہ ہیں. الفوز المقال فی خلفاء پیر سیال کتاب چھپ گئی ہے, 6 جلدیں چھپ گئی ہیں اور ان میں پیر سیال کے خلفاء کا تذکرہ موجود ہے. حضرات ذی وقار, یہ بھی بڑی مبارکبادی کی بات ہے کہ الفوز المقال فی خلفاء پیر سیال, یہ پیر سیال کی تاریخ کا گویا پورا انسائکلوپیڈیا ہے. جس نے پیر سیال کی تاریخ پڑھنی ہو الفوز المقال لے, اور پیر سیال کی نسبت سے جن لوگوں کو رب کریم نے مالا مال کیا ہے ان کی عظمتوں اور ان کو شانوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو حضرت حضور شیخ الاسلام نے فرمایا, حضور ویسے تو یہاں کتنے ہی پیر سیال کے خلفاء موجود ہیں, ان کے آستانے بھی موجود ہیں, وہاں ہر قسم کی نعمتیں بھی موجود ہیں, وہاں ہر قسم کی شان و شوکت بھی موجود ہے, وہاں ہر قسم کا طمطراق بھی موجود ہے. دنیا کی ہر نعمت پیر سیال کے دامن سے لگنے کی وجہ سے رب کریم نے انہیں عطا کر رکھی ہے. لیکن معظم آباد کا جو ماحول ہے وہ دیکھ کر آپ فیصلہ کر لیں گے کہ شمس العارفی کی شان کیا تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آسانیہ موضوع باشری. اگر حضور شیخ الاسلام نے لمبا سفر کرنا ہوتا, خواجہ سدید الدین کے نام پورا نکلتا کہ یہ میری اداؤں کو سمجھتے ہیں, میری ضروریات جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں ان کو جان کر ان کا انتظام کرتے ہیں, میرے ہر قسم کی راحت اور سہولت کا اہتمام کرتے ہیں, میرے چہرے پہ جو جذبات, تاثرات اور احساسات اٹھ رہے ہوتے ہیں خواجہ سدید ان کو پڑھ کر ان پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو لمبے لمبے سفروں میں, اجمیر شریف تک کے سفروں میں وہ خواجہ غلام سدید الدین کو ساتھ رکھا گیا. کسی موقع پہ کہا گیا, لوگوں جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ جا رہا ہے, جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ جا رہا ہے. کسی موقع پہ کہا, جس نے علم کا سمندر دیکھنا ہو وہ جا رہا ہے. حضرات ذی وقار, کسی موقع پہ اپنے کسی محرم راز دوست کے سامنے کہا, حضرت خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سوئے ہوئے تھے, دیکھ کر حضور شیخ الاسلام نے فرمایا, قاسم ایک جنا اپنے دادے نالوں گھٹ کوئی نہیں. خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے مقام و مرتبہ میں کم نہیں ہے. حضرات ذی وقار, یہ لجپالیاں ہیں, یہ کرم نوازیاں ہیں, اور سب سے بڑھ کر جو کرم ہوا, سب سے بڑھ کر جو عطا ہوئی, حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے سامنے گولڑا شریف کا ماحول بھی تھا. حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے سامنے پیر حیدر شاہ صاحب جلال پور شریف کا ماحول بھی تھا, اور بھی بڑے بڑے علم اور روحانیت کے مراکز تھے. لیکن حضور شیخ الاسلام نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ مولوی جی, جی اپنے پترن لائق بنایا ہے, میرے پترن بھی لائق بنا دو. سبحان اللہ, کیا سنتیں ہیں, کیا اعزازات ہیں اور کیا کرم نوازیاں ہیں. اور پھر حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تینوں صاحبزادے حضرت خواجہ حمید الدین احمد زیب سجادہ آستانہ عالیہ سیال شریف, حضرت مجد الدین صاحب سیالوی, اور فوت ہو چکے ہیں حضرت خواجہ غلام نصیر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ, تینوں کو دربار شریف معظم آباد میں بھیجا تاکہ خواجہ سدید کے پاس رہ کر علم کی دولت بھی حاصل کریں اور فیضان بھی تقسیم فرمائے. تو یہ حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ تھی کہ پوری دنیا میں اگر اٹھی تو خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک سے اٹھی. حضرات ذی وقار, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے حوالے سے بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. سیال شریف کا ماحول ہے, عرس پاک 23 22 23 24 بڑا عرس پاک ہوتا ہے, وہ وقت آنے والا ہے. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا, سدید الدین تم نے خود بھی آنا ہے, کچھ اپنے بیلی بھی ساتھ لانے ہیں, اور گڈ لکڑی ڈھونے کے لیے وہ بھی ساتھ لانی ہے. آپ چلے گئے, دوست بھی ساتھ چلے گئے. گڈ خواجہ باد سے آنی تھی, وہ ذرا دیر سے پہنچی. اب وہ دیر سے پہنچنے کی بات تھی, حضور شیخ الاسلام کی طبیعت میں ذرا تھوڑا سا ملال آ گیا, فرق آ گیا کہ گڈ ساتھ کیوں نہیں آئی, یا گڈ پہلے کیوں نہیں آ گئی, کہ لکڑیاں باہر جو توڑی جا رہی ہیں
اکھیڑی جا رہی ہیں وہ اٹھا کر دربار شریف پہ لاتے. حضرات ذی وقار طبیعت میں اب کچھ فرق آیا, طبیعت میں ملال آیا, کچھ آپ ناراضگی کا اظہار کرنے لگے. دوستو میں آپ کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ جو اظہار ناراضگی ہوتا ہے یہ بھی حقیقتاً سینے کے میل کو اتارنے کا ایک انداز ہوتا ہے. اس راہ میں چلتے ہوئے جو کچرے آ رہے ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. کبھی میل نہیں ہوتی, کچرے نہیں ہوتے, ویسے ہی انداز ناراضگی اختیار کر کے چلنے والے مسافر کو اگلے جہاں کا مالک بنایا جا رہا ہوتا ہے. اور جب زندگی میں کسی کے ساتھ یہ کیفیت طاری ہو جائے, جھگڑا نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, بیزار نہیں ہونا, بھاگنا نہیں, شکوہ بھی نہیں کرنا. بیدم وارسی نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی, شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے, شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے, شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے. ہر ایک ادائے دوست پہ شکرانہ چاہیے, ہر ایک ادائے دوست پہ شکرانہ چاہیے. دیکھو نا وہ کتنی محبتیں کرتے ہیں, سورج کی طرح شفقت کرتے ہیں, زمین کی طرح عاجزی کرتے ہیں, سمندر کی طرح جود و سخا اور بخشش کے چشمے بہاتے ہیں. ان اداؤں کو دیکھو, یہ وقتی طور پر اگر یہ ادا ظاہر ہوئی ہے تو پریشان نہیں ہونا, شکوہ کرنا کفر ہے. ہر ایک ادائے دوست پہ شکرانہ چاہیے. تو یہاں بھی یہی کیفیت ہوئی, آپ کی طبیعت میں بھی ظاہر ہے فرق آ گیا, بیزار ہو گئے کہ لجپال ناراض ہے, پیر سیال کی طبیعت بدلی ہے, اس سے پاک جیسا کیسا گزرا. اور ان دنوں میں کیفیت یہ تھی کہ زمین پر آپ سیال شریف میں لیٹتے تھے, کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے. اس شریف ختم ہوا, موضوع بات واپس آ گئے, 5-7 دن بڑی طبیعت خراب گزری. دیکھنے والے دیکھ کر بتاتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ اب یہ آخری لمحات ہیں, آخری گھڑیاں ہیں, رب کریم کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. یکم ربیع الاول کا دن گزرا, 2 ربیع الاول کی رات طلوع ہوئی. کائنات والے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا. بیدم وارسی نے کہا تھا عرصہ معاشر میں ایک طوفان برپا کر دیا, عرصہ معاشر میں ایک طوفان برپا کر دیا, عرصہ معاشر میں ایک طوفان برپا کر دیا. قطرہ خون دل عاشق میں کیسا جوش ہے. ادھر محبت, بے قراری اور عشق اس جوش میں آ گیا تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرم نوازی کے لیے شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ کر معظم آباد آنا پڑا. آپ نے کرم فرمایا. کیوں پریشان ہو؟ عرض کی حضور معاملہ یہ ہے, یار ناراض ہے, پیر سیال کی نظریں بدلی ہے. حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں, لجپالی میرا ہی تو انداز ہے نا, کرم کرنا میری ہی تو شان ہے نا. جب بھی طوفان میں لرزتا ہے سفینہ میرا, جب بھی طوفان میں لرزتا ہے سفینہ میرا, ہاتھ پھیلائے تیری یاد چلی جاتی ہے. حضرات ذی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو میں اب تمہیں رکا دے رہا ہوں, پیر سیال کے نام خط لکھ کے دے رہا ہوں. اوپر لکھا من محمد الرسول اللہ, کہ یہ خط اللہ کے محبوب کی طرف سے جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ الال مولوی محمد قمر الدین السیالوی, محمد قمر الدین سیالوی جو مولوی ہے ان کے نام یہ میرا خط جا رہا ہے. آگے لکھا کہ سدید الدین کی شخصیت ایسی ہے کہ زندگی بھر میں آپ کو اس بات کا پابند کرتا ہوں کہ ان سے ناراض نہیں ہونا. نیچے اپنے سائن فرما دیجئے. صبح ہوئی, فجر کی نماز کے وقت آپ جب اٹھے, غسل کیا, کپڑے نئے پہنے, ترا والی پگڑی سر پہ سجائی اور مصلی امامت کے لیے, مصلی امامت پر امامت کے لیے تیار نظر آئے. سارے لوگ حیران ہوئے. جب کچھ دیر گزری عرس شریف کی محفل 2 ربیع الاول والی ختم ہو گئی. حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد موزوی صاحب نے عرض کی حضور پہلے تو یہ کیفیات تھی اور آج اتنی مہربانی اور اتنا جوبن. فرمایا کچھ نہ پوچھو, آج لجپال نبی نے میرے سارے دردوں کا درما کر دیا ہے, میری ساری پریشانیوں کا حل نکال دیا ہے. محفل ختم ہوئی, فوراً کوئے یار سیال شریف کی طرف آپ روانہ ہو جاتے ہیں. وہاں بھی اب منظر بدلے ہوئے ہیں. جب سیال شریف کی نگری میں پہنچے تو حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ منتظر کھڑے تھے, انتظار کر رہے تھے. دیکھتے ہی فرمایا مولوی صاحب گل اتنی دور تو نہیں پکڑائی دی, گل اتنی دور تو بات اتنی دور تو نہیں پہنچائی دی. تو آپ نے زبان حال میں بیدم وارسی کا یہ شعر پڑھا ہوگا, تھا اگر اپنے کمال حسن کا ان کو غرور,
تھا اگر اپنے کمال حسن کا ان کو غرور، اپنے عشق روز افزو پہ ہمیں بھی ناز تھا۔ حضور اگر آپ کو اپنے حسن پہ ناز ہے، اپنے حسن پہ ناز ہے، تو ہمیں بھی جو ہر لمحہ ہر گھڑی پیر سیال کی محبت سے عشق میں اضافے ہو رہے ہیں، ہمیں اس پہ بھی ناز ہے۔ اگر آپ کو اپنے حسن پہ ناز ہے، ہمیں اپنی محبتوں پہ ناز ہے، تو حضرات ذی وقار پیر سیال لجپال نے وعدہ کیا کہ آئندہ زندگی بھر سدید الدین میں تجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور یہ وعدہ صرف سدید الدین سے نہیں ہوا، یہ اللہ کی لوح پہ لکھا گیا، تقدیر بن گیا۔ قیامت تک ہماری دعا ہے کہ معظم آباد کی نسل کا بچہ بچہ پیر سیال کی زلفوں سے اسیر رہے اور پیر سیال کی محبتوں اور عنایتوں کو تلاش کرتا رہے، پیر سیال کی غلامی پہ ناز کرتا رہے اور پیر سیال کی لجپالی سے اپنے دامن کو بھرتا رہے۔ حضرات میری زندگی کا جہاں جہاں بات ختم ہو رہی ہے، میری زندگی کا جہاں جہاں تیری ہر ادا پہ نثار ہے، میری زندگی کا جہاں جہاں تیری ہر ادا پہ نثار ہے۔ اور حضرات ذی وقار حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد موزمی کی بارگاہ میں ایک ہی بات کہہ کے عرض کرنا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری سارے بولنا، سارے کہنا نا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے۔ حضرات ذی وقار اس بابرکت محفل میں اور اس خوبصورت محفل میں کوٹ مومن سے 18 دوست، کلور سے تقریباً 5 دوست، سرگودا سے پوری بس حافظ محمد نواز سدیدی صاحب، اور آپ دوستوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ بزم سدیدیہ معظمیہ کے پلیٹ فارم پر دربار شریف معظم آباد سے کوئی بھی پیغام جائے، کوئی بھی مشن شروع ہو، کوئی بھی پروگرام شروع ہو، ہر موقع پر حافظ محمد نواز سدیدی اللہ کے فضل و کرم سے، رسول کریم کی عنایت سے اور پیر معظم کی محبتوں سے ہر مقام پر پہلا نمبر حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ دوستوں کے علم میں ہونا چاہیے ان کی کوئی جاگیر نہیں ہے، کوئی جاگیر، ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، ان کے کوئی مربے نہیں ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، ان کے پاس اگر ہے تو پیر کی محبت کا خزانہ ہے۔ اور تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پچھلی تاریخ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس ایک بندے کی تاریخ پڑھ لو، اس ایک بندے کی تاریخ پڑھ لو۔ دربار شریف سے جب بھی کوئی پیغام، کوئی بھی مشن شروع ہوتا ہے، یہ سرے فہرست ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا وسائل، ظاہری طاقتیں، افرادی قوت کا اس دنیا میں کمال نہیں، ایک ہیڈ مقدرہ دیے تو سرگودا سے یہ پوری بس کا انتظام کر کے لائے۔ 74 چک کے ملک صاحبان بھی ان کے ساتھ سرگودا سے تشریف لائے، برود اگرا سے میاں محمد امین صاحب تشریف لائے، کھمب 9 سے سیف رانجا ان کے ساتھ 2 دوست آئے، جسو وال جو بابڑا شریف کے بالکل ساتھ ہے، میری لسٹ کے مطابق وہاں سے ایک صاحب تشریف لائے، جسو وال جو بابڑا کے پہلو میں ہے وہاں سے میری لسٹ کے مطابق ایک صاحب تشریف لائے، کوٹلا پناہ سے دوست موٹر سائیکلوں پہ آئے، چکشاباد سے 4 دوست، ملکوال سے 5 دوست، میانہ کوٹ سے بظاہر آپ ماسٹر نواز صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، کالووال سے 2 شاہ صاحبان نے کرم فرمایا، 82 چک سے 5 دوست موٹر کار پہ تشریف لائے، راول پنڈی سے کشتہ محبت محمد اکرم صاحب سدیدی تشریف لائے، 54 چک سے 3-4 احباب نظر آ رہے ہیں، 74 چک سے بھی وہ سرگودا والے دوستوں کے ساتھ 4 حضرات تشریف لائے، سید تصدق حسین صاحب قبلہ لکسیاں سے ایک ویگن کی سواریوں کا انتظام کر کے اپنے ساتھ لائے، پلوال سے 5 دوست، شکیل صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، مقبول صاحب اور وہ حسن سے محمد اسلم صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ آئے، 77 چک سے بھی ملک عبدالستار صاحب تشریف لائے، اس کے علاوہ للیانی سے 8 دوست، ٹھٹا نونا سے 3 دوست اور قادر آباد سے موٹر سائیکل سے کچھ دوست تشریف لائے۔ رب کریم ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو رضا اور خوشنودی اپنے پیر کی یہ تلاش کر رہے ہیں، رب کریم اس کی برکت سے ان کے ظاہری باطنی سارے معاملات کی کفالت فرمائے۔ اور کلور سے 14 آدمی، ارشد صاحب نے بتایا 14 آدمی تشریف لائے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔ اب 1-2 منٹ کے لیے میں مائک حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد موزمی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
عزیز معظم الحق سلمہ ربہ دے بیان تو بعد کسی بیان دی ضرورت تو قطعاً نہیں. اس نے ماشاء اللہ پیر شاہ کرم خواجہ معظم کے تصرف دنال کسی پہلو بھی دشنائے تکمیل نہیں چھوڑا. اللہ تبارک و تعالی اس دے علم اور عمل دے اندر قوت خیائی دے اندر مزید 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 ترقی عطا فرمائے. تو حضرات دا میں انتہائی ممنون ہاں کہ تسا نے میری دعوت دے تے اپنے ذاتی کام پیچھے کر کے اپنی جیب اتنے بوجھ پا کے تسا نے میری دعوت اتنے لبیک آکھیے اور تشریف لے آئے ہو. اتنا میں ضرور عرض کرتا کہ تھوڑی جڑی آمد ہے یہ انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی. حضرت خواجہ غلام سعید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دے شفقت اور کرم تو تسی محروم نہ رہ سو. وہ دیکھ رہے کہ کون کون میری محفل کے اندر آیا. انہوں کی مہربانی تھوڑے شامل حال ہو اور شرعی طور اتنے بھی یہ محفل جیڑی ہے یہ محفل عبادت ہے. اس کے اندر آن والے ہر قدم سے 10 نیکیاں ملیاں 10 گناہ معاف اور 10 درجات بلند ہو. اس واسطے تو قانون سے سارا کوئی نہیں گھاٹا کوئی نہیں انشاءاللہ. دوستوں کا آپس میں میل ملاپ یہ بھی عبادت ہے. مشہور ہے نا کہ 7 اعضاء جسم کے اندر ذاکر ہے، مشہور بات ہے. تو فرمایا گیا کہ جڑا پیروں کا کیا ذکر ہے، پیروں کا ذکر ہے یار دوستوں ملنا اتنے پہنچ کے زیارت کرنا ملنا، یہ پیروں کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو آئندہ بھی اس تو زیادہ میری آواز اتنے لبیک کون دی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ حضرت خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ غلام سعید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دے تصرف نظر شفقت اور کرم دے حصول دا انشاءاللہ میں ذمہ وار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب حاضری منظور و قبول فرمائے. مقامی دوست دعا تو بعد سامنے چلے جا سن اتنے انہوں نے کھانے دا لنگر دا انتظام ہے. جہے مہمان پیر بھائی تشریف لے آئے وہ اپنی اپنی جگہ سے بیٹھے رہ سن. دعا ہے